بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں ٹف ٹائم دینے کے لیے انڈیا اتحاد طرز کے ایک سیاسی اور انتخابی اتحاد کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ اتحاد مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی کانگریس اور فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس اور کشمیر کی ایک مقامی جماعت کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کشمیر کے درمیان بنیادی طور پر ہوا ہے۔ ابھی اس اتحاد میں محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی، جو مسلمانوں کا اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتی ہے اور ریڈیکل اور تھوڑا آزادی پسند سینٹیمنٹ کے قریب تر ہے، وہ ابھی اس اتحاد کا حصہ نہیں بنی، لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ محبوبہ مفتی کے لیے اور پی ڈی پی کے لیے بھی اس اتحاد کے دروازے کھلے ہیں۔ راہل گاندھی دلی سے سری نگر پہنچے اور انہوں نے فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر ان سے طویل مذاکرات کیے، جس کے بعد کشمیر اسمبلی کی جو 90 نشستیں ہیں ان پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر ان دو جماعتوں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان، اور اس میں پھر کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے یوسف تاریگامی ہیں، وہ 1 یا 2 نشستوں کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ اور یوں ایک مضبوط اتحاد کے قیام کا آغاز ہو گیا ہے نریندر مودی کی پالیسی اور حکمت عملی کے خلاف۔ اس سے پہلے نیشنل کانفرنس نے اپنا منشور پیش کیا تھا، اور جس میں انہوں نے 2 ٹوک انداز میں یہ کہا تھا کہ ہم جب طاقت میں آئیں گے تو ہم آرٹیکل 370 کو بحال کریں گے، 35A کو بحال کریں گے، کشمیر کی خصوصی شناخت کو بحال کریں گے، اور قانون ساز اسمبلی سے ایسی قرارداد منظور کریں گے کہ جو مودی کے 5 اگست کے فیصلے کی تنسیخ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2001 میں انہوں نے داخلی خود مختاری کی اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی تھی، اس کو بھی تازہ کیا جائے گا، اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اور جو جموں و کشمیر تنظیم نو قانون 2019 ہے اس کو تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ اور یہ ایک واضح لائن ہے جو نیشنل کانفرنس نے لی ہے اس وقت مودی کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کے خلاف، اور اس سے لگتا ہے کہ کشمیر میں جو مسلمان ہے وہ بامر مجبوری نیشنل کانفرنس اور اس الائنس کی طرف جائے گا، کیونکہ بی جے پی کا راستہ روکنے کے لیے اور بی جے پی کے ایجنڈے کو کے آگے بریک لگانے کے لیے اس وقت جو دستیاب راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اس اتحاد کو زیادہ سے زیادہ نشستیں دی جائیں، تاکہ یہ کسی حد تک نریندر مودی کے مستقبل کے عزائم اور جو ارادے ہیں ان کے آگے بند کے طور پر کام آئے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کشمیر کے اندر کہ ایک نئے سرے سے ایک نئی کتاب کھل رہی ہے۔ اور جو حال ہی میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے تمام تر جو سیاسی اہداف حاصل کرنے کے بعد بالآخر مودی حکومت نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کیا تھا، اور بھارتی الیکشن کمیشن نے ستمبر کے مہینے میں 3 مراحل میں مقبوضہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ انتخابات 3 مرحلوں میں یعنی 18 ستمبر، 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی 75 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ پسماندہ ذاتوں کے لیے 7 اور پسماندہ قبائل کے لیے 9 نشستیں مختص ہیں، لیکن اب چونکہ ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یوں براہ راست جو انتخاب کی حامل ہیں وہ سیٹیں کچھ بڑھا دی گئی ہیں۔ اور مقبوضہ جموں و کشمیر اسمبلی کا جو آخری انتخاب ہے وہ 2014 میں ہوا تھا، جس کے بعد محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مخلوط حکومت قائم کی تھی، اور محبوبہ مفتی کے والد مفتی محمد سعید وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے تھے، مگر یہ 2 انتہاؤں کی ساجھیداری زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی تھی، اور اسی دوران کشمیر کے ایک نوجوان اور مقبول پوسٹر بوائے برہان وانی کی شہادت ہوئی، جس نے کشمیر میں ایک طوفان
طوفان برپا کر دیا تھا اور سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے، لاتعداد لوگ بے نور ہو گئے تھے، پیلٹ گن سے ان کی بینائی اور ان کے چہرے کا رنگ و روپ چھین لیا گیا تھا۔ اسی طوفان کی لہروں میں محبوبہ مفتی اور بی جے پی کی حکومت بھی بہہ گئی تھی، جس کے بعد کشمیر میں گورنر راج نافذ چلا آ رہا ہے۔ اسی دوران 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی شناخت ختم کر کے حالات کی بساط ہی لپیٹ دی تھی۔ اس فیصلے کو درجنوں درخواستوں کے ذریعے کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، مگر بھارتی عدالت نے اس رٹ کو سماعت کرنے میں 4 سال لگا دیے تھے۔ جس کے بعد سماعت شروع ہوئی تو سوائے اس کے کچھ برآمد نہ ہو سکا کہ 30 ستمبر تک کشمیر اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد کیا جائے اور اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے۔ اب عدالت کے اسی حکم کے تحت بھارتی حکومت نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھارتی حکومت نے ایسے بے شمار اقدامات اٹھائے ہیں جن کے نتیجے میں انتخابات اور اسمبلی کے ذریعے عوامی شرکت اب بے وقت اور بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ جموں و کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر دلی کا نمائندہ ہے اور دلی کا رول غالب رکھنے کے لیے بھارت انتخابات سے پہلے ہی گورنر کے اختیارات میں غیر معمولی اضافہ کر چکا ہے۔ اب کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے پرائیویٹ یعنی گورنر کے پرائیویٹ سیکرٹری کی سی ہوگی۔ اس طرح طاقت کا توازن کشمیری عوام کی بجائے دلی کی طرف چلا گیا ہے، حتیٰ کہ کشمیر پولیس بھی گورنر کی نگرانی میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل انتظامی اختیار گورنر کا ہوگا۔ اختیارات کے اس عدم توازن کے ساتھ عوامی نمائندہ یعنی وزیر اعلیٰ کلی طور پر بے اختیار ہوگا۔ یہ ساری پیش بندی کرنے کے بعد اب کشمیر اسمبلی کے انتخابات منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لوک سبھا کے انتخابات میں بی جے پی کی پراکسی جماعتوں کا حشر دیکھنے کے بعد اب بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ وادی کا مسلمان ووٹ تقسیم کا شکار ہو جائے۔ وادی میں فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس، محبوبہ مفتی اور کچھ دوسری پراکسی جماعتیں اور جماعت اسلامی کا بھی ایک اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، اور نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اگر مل جاتی تو یہ ایک بڑا الائنس اور بڑے مارجن کے ساتھ یہ وادی میں جیت سکتے تھے۔ لیکن کانگریس ایک وسیع تر منظرنامے میں سامنے آئی اور یوں انڈیا اتحاد کی جو وسعت ہے وہ کشمیر تک ہو گئی ہے۔ اور اب محبوبہ مفتی نے تو اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ گورنر کو تمام اختیارات کا منبع بنانے کے بعد اب کشمیر میں ہونے والے انتخابات کی اہمیت باقی نہیں رہی، لیکن انہوں نے ابھی تک باقاعدہ اور باضابطہ طور پر بائیکاٹ کا عندیہ نہیں دیا، نہ فیصلہ کیا ہے، نہ اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ محبوبہ مفتی کی جماعت انتخابی عمل سے باہر نکل جاتی ہے تو اس سے کشمیر کے جو مسلم ووٹ کی تقسیم کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید الیکشن میں حصہ لے، وہ بھی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یوں یہ ووٹ بھی بی جے پی مخالف قوتوں کی طرف جائے گا۔ اور اس طرح یہ جو اتحاد ہے وادی کشمیر میں اور جموں میں بھی یہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اب جموں میں نریندر مودی کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، اور اس طرح جو بی جے پی ایک سخت گیر ہندو وزیر اعلیٰ لانے کا منصوبہ رکھتی ہے جموں و کشمیر میں، وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اس وقت کشمیر کی سیاست میں ایسی تقسیم پیدا کر دی جائے جہاں ان کے لیے اپنے مستقبل کے خاکوں میں رنگ بھرنا آسان ہو جائے۔ ان کے مستقبل کا خاکہ یہی ہے کہ کشمیر کو رفتہ رفتہ ہندو شناخت اور آبادی والی ریاست بنا دیا جائے۔ 5 سال سے بھارت کے ہر فیصلے کی ڈور کا سرا اسی سوچ سے جا ملتا ہے۔ ایسے میں لوک سبھا کے انتخابات سے بھی بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وادی کے 3 ارکان میں سے انجینئر رشید تو تہاڑ جیل میں مقید ہیں اور انہیں لوک سبھا کا حلف لینے کے لیے پیرول پر بھی رہا نہیں کیا گیا۔
مگر دو دیگر ارکان لوک سبھا میں بھارتی حکومت کی کشمیر پالیسی پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ بالخصوص آغا روح اللہ بہت جرأت مندانہ انداز سے کشمیری عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا میں نریندر مودی اور امیت شاہ کی موجودگی میں 5 اگست کے فیصلے کو ڈاکہ قرار دیا تھا، تو ان دونوں کی تلملاہٹ ان کے چہروں سے عیاں تھی۔